حقائق، اور اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم زراعت سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ گنے کا ہمیشہ دو فصلیں ہمارے پاس ہیں جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایک گندم ہے اور دوسرا گنا ہے۔ سو گنا جو ہے یہ اس کا ریٹ بھی فکس کرنا اب سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز اے ڈسیپشن، کہ فارمر جو ہے لگا لے گنا اور پھر اس کو نیچے رکھ کے اسے کاٹ کر کے لیا جائے۔ تو اس میں سر یہ ماشاءاللہ کافی کرتے گئے، آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مطلب استحصال کے یا ایکسپلائٹیشن کے طریقے، بڑا وہ کلاسک کیس ہے اس میں۔ تو اس میں سر انہوں نے جب زیادہ کیا ہے تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مطلب پہلے ملیں چلاتے لیٹ تھے، پھر جو سی پی آر ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں، زیادہ کر کے گنے کی لائنیں لگوا لیں، وہ راستے میں ویٹ کم ہو جاتا تھا، پھر جب آتے تھے تو کوالٹی کے نام پہ 15% کاٹ لیا۔ پھر اس کے بعد جب 2018 کا اگر کیس دیکھیں تو 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا، 180 روپے ریٹ کی بجائے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ 135 روپے اور 145 روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا، سوائے میاں شہباز شریف کے۔ انہوں نے زیادہ مہربانی کی، رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل ان دونوں نے 120 روپے ریٹ دیا گنے کا، اور اس سے جو ٹوٹل پھر پیمنٹ لیٹ کرتے تھے اور جو لے کے آتا تھا سی پی آر اس کو ڈسکاؤنٹنگ کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لینا تو اس کی بجائے 80,000 لے لیں، 70,000 لے لیں تو آپ کو دے دیں گے۔ اور لاسٹ ہی کرتے تھے کہ شوگر کے بجائے آپ کہہ لیں کہ پیسوں کے بجائے ان کو چینی واپس کرتے تھے، اور چینی بھی مہنگی۔ سو اس طرح جو انکوائری رپورٹس میں یہ ہے کہ 80 ارب روپیہ نے 2018 میں لوٹا، 80 ارب روپیہ جب لوٹا تو 2018 میں ہماری گنے کی جو پیداوار تھی وہ 82 ملین ٹن تھی، 82 ملین ٹن، 82 ملین ٹن سے پیداوار کم ہو کے اگلے سال آ گئی 62 ملین ٹن۔ سو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپلائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقی معکوس یا ریورسل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ اٹھا، تو آپ کہہ لیں کہ اس میں سر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے، فارمر جو ہے اچھا ہے، آپ بھی مطلب آپ کے لیے 70-80 ملے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ 100 روپے ان سے لوٹ لیا۔ سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی، آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے، امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے۔ سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا، کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے، ہمارے پاس 29%، انڈیا میں 39% ہے، ہماری لیبر کی تنخواہ زیادہ ہے انڈیا سے، حالانکہ ان کی اکانومی بڑی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں، آپ کہہ لیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں، یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ تو آگے ماشاءاللہ آپ کی ہماری گورنمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے، کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے، وہ پرائس زیادہ ہو، کہیں ایکسپلائٹیشن ہو، کوئی سرٹن سیگمنٹ جو ہے پرفارم نہ کر رہا ہو، ایک بندے نے مطلب 30,000 پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا، تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے۔ سو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو اسٹڈی کرنا، گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ خالد کھوکھر جی، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ 73 سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشتکاری شکست کھا رہے ہیں۔ اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کے جگہ گھر بیٹھتے تھے۔ ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں۔ آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی۔ اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے، لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ کیا، اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر، ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر۔ اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں۔ اس دفعہ الحمدللہ
ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی, ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے, کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں. ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے, ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر. آپ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں, اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے, کم کر دیے کام میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا, اب 20 ایکڑ لگائیے صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا, منافع نہیں رہا, کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت. اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر. سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر, آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. سر ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے, پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا, اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ. ہوگا کیا سر, اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی, آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی. باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا, انڈین روپیز 2400 میں, انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے, ہمارا وہ ریٹ ہے 5600. دوسری سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر, وہ اکیلے ڈی اے پی کے اوپر ہے. فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر, کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں. جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے. جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے, میرے خیال نیٹروفاس ہے, باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر. تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے. جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزائے خوراکی کے حساب سے. دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر, اور پچھلی بھی کئی سی حکومت, ہماری زمین کا سر. زمین ماں ہے سر, اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی. اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں آرگینک میٹر 0 ہو چکا ہے سر, پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر. ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر جپسم کا. قدرت نے ہمیں, انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر. سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں, زمین کی پی ایچ کو لو کریں. اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے, کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش, ہمارے بجلی کے سر ایشو ہیں سر. سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے, کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر. جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں, اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال, میں کہوں گا انویسٹمنٹ کریں اس سیکٹر کے اوپر. یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر. اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں, آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر, اس زراعت نے چلایا. ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, اولاد ادھر, جائیداد ادھر, زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر, صحت ادھر اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں, آپ حکومت میں آئے, 5 روپے 35 پیسے تھا, اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے, سیکٹری پاور سے, سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی, 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو, کاشتکار کو پتا ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا اور 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے سر. سر ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر, صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے, میں نے آپ کو سر, آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ, جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے, 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں. سر وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر,
ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں، بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے، کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی، اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں، ایک یونٹ کا ریٹ طے کر لیں، اس سے لے کے آج تک اس نے جتنا یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے، اور باقاعدہ جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں، اس میں اوور بلنگ نکال دیں، ڈیٹیکشن نکال دیں، جرمانے نکال دیں، وہ کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا سر۔ آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دیا ہے سر، آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی، آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سر ایک ہے جی، سر کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا، آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا، ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے۔ ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر، تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے، میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب۔ تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے۔ تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے۔ تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی۔ اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے، اور یقین جانے کہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی۔ تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا، عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم، میری تو کچھ سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا۔ تو
वो फिर निसार थे वो चीफ जस्टिस ना, उन्होंने वो सो नोटिस लिया उसका, वो हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन अब वो फिर से वैसे ही शुरू हो गए हैं। और ये विज़िट करके आए हैं चौधरी साहब, तो कुछ कहते हैं पहले से भी ज़्यादा वो चोरी हो रहा है पानी। तो ये हमारी गुजारिश है कि इसको जी फौरी तौर पे एक्शन इस पे लिया जाए। ओके। और एक जो दूसरा ये कॉटन क्राइसिस है, वो मैं ना थोड़ा सा ये एक पेज लिख के लाया हूँ, ये मैं आपको दे दूँगा, आप ज़रा पढ़ लेंगे। अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है इन बातों का। और एक और है कि हम एक इस्टेब्लिशमेंट हम चाहते हैं करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, उस पर भी एक छोटा सा पेपर है 1 पेज का। थैंक यू। तो दिस आई विल गिव। ओके। सर मैं एक बात भूल गया था, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च सर। नहीं ठीक है, रिसर्च इसके पर भी हम आपको अच्छा, बताएंगे। नहीं रिसर्च में सर यूनिवर्सिटियों के पास जो पूरी दुनिया में है सर, वो जानी चाहिए। और परसों एक खबर लगी हुई थी जीएसटी के हवाले से, इनपुट्स पे जीएसटी के हवाले से, तो अगर खुदा ना खास्ता वो बात को सच हो गई अगर जीएसटी वाली, तो फिर तो काशकर इनपुट्स पे जी। फिक्र ना करो। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूद हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। और हम इतना अरसा नुचते रहे, आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डट के खड़े, वो कहते हैं ना डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया, ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुँचे और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूँ कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे, वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असम्बली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वज़ीर आज़म साहब, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं। ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके, मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपए अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ डीएपी की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा, वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता।
یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں, ہمیں ایکسیس ہو, اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا. اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا تو پھر وہ ہر ماہ, یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں, یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے. 9, 10, 11, 12 ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے, اور ہر اس نقطے پہ کم و بیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے, اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ باقی بھی, میں چونکہ وقت کم ہے, میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا, بڑا پوٹینشل ہے. اور دوسرا آم, یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں. یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے لے کے سب وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ, تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشل ہے, باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر, اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں, اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی, میری یہ درخواست ہے, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکر دوست ہمارے, ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئی, پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں, ایک کاٹن کے علاوہ باقی, اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے, جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جذبات, آج وہ کسان, حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی. میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے, کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا. جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا, میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے, میرا نام چودھری محمد یاسین, کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں. ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا, پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا, تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے, میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا. لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے, میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا. اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے, وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے, وہ تو نہیں بولے. میرا ان سے یہ سوال ہے, میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے. یہ زرعی ملک ہے, میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, سب دوستوں نے کر لی. اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں. باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا, میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے, یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں, اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں.
یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں عرض کی تھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا, سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان, آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں میری 63 سال عمر ہے, خان صاحب کو پتہ ہے ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں. ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواد صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں, سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے, اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے. آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بس اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں, نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں. میں تو ایک اسٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے, شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف, اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے. جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا, سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے, وہ بھی ان کو ملتا تھا. اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی, اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا, کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا, اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے, جو نفع ملتا تھا, وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا, پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا. اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی, کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے, حکمرانوں کی کرپشن, میں یہ واضح کر دوں. ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن, سرکاری نوکر کرتے ہیں, پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا, اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے, ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں, حکومت میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ اسٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی, جب ایف آئی اے نے پروب کیا, انویسٹیگیشن شروع کی, تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ
اپروو کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا, بڑا مشکل تھا اس میں, سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا, ایکٹ لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر, اس پہ کئی چیزیں ہیں نا, ایک تو شارٹ ٹرم ہے, ایک پھر میڈیم ہے, پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر, ہماری زرعی اصلاحات. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا, بس یہی ابھی کیا. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر, وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی, اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا, اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی, چاول کی بھی, رائس کی بھی, اور اس کی مکئی کی بھی. سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں, اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں, کسانوں سے ملیں, پتہ چلوائیں, نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی, وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے, چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں, چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہیں آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو, آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے, جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے, اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے, دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا, یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ, خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی, اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے, لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں, تو جیسے ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں, منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئیں, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے,
اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے، تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے، کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے، تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں، ٹیوب ویلز کے اوپر، تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے، مسئلہ بھی نہ آئے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں. میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے. اوکے جی، تھینک یو. عمران خان زراعت کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں. بدقسمتی سے ناانصافی کے باعث پاکستان ترقی سے ہٹ کر تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ چینی کی پوری انڈسٹری میں ایک مافیا تھا جو کہ ٹیکس چوری کرتا تھا. اور دوسری جانب کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ کسانوں کو کھادوں پر سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. سگے والد نے اپنی جوان سالہ بیٹی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی. چشتیاں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں حنیف نامی درندہ صفت انسان نے اپنی جوان سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. حنیف نامی شخص نے اپنی جوان سالہ بیٹی کو نواحی علاقے اقبال نگر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم حنیف شراب کے نشے میں دھت ہو کر قبل ازیں بھی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے. تاندلے والا میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر لگائے گئے سہولت بازاروں کو مکمل طور پر فعال نہیں کیا جا سکا ہے. آٹا، چینی اور گھی کی عدم دستیابی پر دیکھیے سٹار ایشیا نیوز کی خصوصی رپورٹ. جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پہ تاندلے والا میں سہولت بازار تو لگایا گیا، لیکن سہولت بازار مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا. ہم بات کرتے ہیں تاندلے والا میں لگائے گئے سہولت بازار کی، جہاں پہ کریانہ اور سبزی کے علاوہ باقی شائع خرد و نوش عوام کے لیے مہیا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہریوں کی بازار کے اندر عدم دلچسپی اور یہاں پہ کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے سہولت بازار لگایا ہے تو اس میں مکمل طور پر عوام کو شائع خرد و نوش فراہم کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. یہاں پہ کریانہ اور سبزی ہے، اس کے علاوہ عوام کو بنیادی اشیاء فراہم نہیں کی گئی. شہریوں کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر تاندلے والا نعمان علی ڈوگر کو چاہیے کہ وہ حکومت پنجاب کی ہدایت پہ سہولت بازار کا خود وزٹ کریں اور عوام کو ہر ممکنہ سہولیات دی جائیں. میں دیکھ سکتے ہیں کہ سہولت بازار کے اندر آٹے کا سٹال لگایا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہاں سے آٹا غائب کر دیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ سہولت بازار تو لگایا گیا، لیکن یہاں پہ آٹا، چینی اور گھی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہاں پہ خریدار نہیں آ رہے. آپ میرے حکم میں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ کاؤنٹر آٹے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہاں پہ خریدار نہیں آ رہے اور نہ ہی سہولت بازار کو مکمل طور پر فعال کیا جا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں پاکستان جے ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو مہیا کردہ سستے گھی اور چینی کا تاجروں اور دکانداروں کو غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا معاملہ. سٹار ایشیا نیوز نے غیر قانونی ترسیل کی فوٹیج حاصل کر لی ہے. ننکانہ صاحب کے میگا یوٹیلیٹی سٹور سے وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے تحت مہیا کردہ چینی اور آٹے کی عوام کی بجائے دکانداروں کو فروخت کا سلسلہ جاری ہے. دیپالپور کا علاقہ تاج کالونی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں. 5 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر کا صفایا کر ڈالا. آپ کو بتائیں کہ 4 مسلح ڈاکوؤں نے طارق نامی شخص کے گھر میں گھس کر گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور 6,50,000 روپے نقدی رقم اور 7 تولہ طلائی زیورات، 2 قیمتی موبائل فون لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے.
और अब एक नजर इलाकाई खबरों पर। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के साथ साथ फलों में भी दुनिया भर में मशहूर है। गोचा के नवाही चक नंबर 418 में लगा हुआ अंगूरों का बाग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी जायका की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। घोटकी ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। दोनों शोहदा की तदफीन उनके आबाई इलाके के मुकाबिल कब्रिस्तान में कर दी गई। आपको बताएं कि घोटकी ट्रेन हादसा में शहीद होने वाले रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने घोटकी ट्रेन हादसे के जाए वकुआ का दौरा किया है। आईजी रेलवे पुलिस का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक तमाम अफसरान मौके पर मौजूद रहे। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने घोटकी ट्रेन हादसे के जाए वकुआ का दौरा किया और वहां पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का तफसीली जायजा भी लिया। लियाकतपुर का रिहायशी इलाका कच्ची मंडी दौरा जदीद में भी पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। आपको बताएं कि लियाकतपुर कच्ची मंडी का देरीना मसला पानी हर गुजरते दिन के साथ आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाने लगा है। पानी के इस्तेमाल से आवाम पेट के मुख्तलिफ अमराज और काले यरकान जैसी मूसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और अब खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां पर हुकूमत पंजाब सफाई और सुथराई के बड़े दावे करती है, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। फरीदकोट के मेन बाजार में कई रोज से खड़ा गटरों का उबलता हुआ गलीज बदबूदार पानी बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। दीपालपुर के नवाही इलाके फरीदकोट में कई रोज से खड़ा गटरों का गंदा पानी तदफीन फैला रहा है। इंतजामिया और सियासतदानों ने नाहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर दिया। ट्रेन हादसे में 15 अफराद की हलाकत पर लोहदरा के इलाके में 100 का समा है। मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी। आपको बताएं कि नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत हर आंख अश्क बार थी। जहां बहक होने वालों में मजदूर तबका शामिल है। एक ही खानदान के 6 अफराद ताहाल लापता हैं। हादसे में पूरे घराने उजड़ गए। 2 घरों के 4 और एक के 3 अफराद शोहदा में शामिल हैं। डहर की ट्रेन हादसे के जाए वकुआ पर साबका जिले चेयरमैन हाजी खान महर सिंध हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट पर बरस पड़े। कहा कि आज हमारे हस्पताल तो मौजूद हैं मगर डॉक्टर नहीं हैं। गुज़श्ता रोज डरकी की ट्रेन हादसे जाए वकुआ पर GDIA रहनुमा PMA और सरदार अली गोहर खान महर के सबका जिला इंतजामिया चेयरमैन हाजी खान महर मीडिया से बात करते हुए सिंध हुकूमत पर बरस पड़े हैं। सादिकाबाद IG मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन सेक्टर कमांडर SSP N5C3 की हिदायत के मुताबिक मोहम्मद हामिद खान की ज़ेर निगरानी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के लिए रहीम यार खान में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि सादिकाबाद में ऑपरेशनल ऑफिसर जहूरुल हसन ने रेस्क्यू की टीम के हमरा अफसरान को आग बुझाने के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अगर किसी हादसे की सूरत में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए आग बुझाने वाले आले का इस्तेमाल किया जाए। और अब रुख करेंगे उस शरीफ का, जहां पर जारी पोलियो मुहिम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का DDHO और एडिशनल DDHO के हमरा ऊ शरीफ अस्पताल समेत गिरदोनवा के मराकज़ से सेहत का दौरा किया है और पोलियो टीमों की भी कारकर्दगी का जायजा लिया। उस शरीफ में पोलियो के मुहिम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया सैयद
عثمان حسن گیلانی نے ڈپٹی ڈی ایچ اے اور ڈاکٹر محمد ارشد رانا ایڈیشنل ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عابد سلیمی کے ہمراہ رورل ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا۔ بلیٹن کے آخر میں خبر شامل کریں گے ڈرکی کی ٹرین حادثے کے حوالے سے۔ ڈرکی ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی جا چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ ٹریک کی بیلڈنگ ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈہر محکمہ ریلوے کے سینئر ماتحت عملے نے ریلوے اسٹیشن پر دونوں ٹرینوں کے حادثے کی ابتدائی رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق ورکس انسپیکٹر اور دیگر عملے نے اپنی اپنی رپورٹس مرتب کی ہیں، جبکہ انسپیکشن ٹیم عملے کے ایک رکن کا یہ کہنا ہے کہ حادثہ ٹریک کی ویلڈنگ ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔